الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا بعض حصہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ دوسرا حق وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت، بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ تیسرا حق واتباع الجنائز، کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا۔ چوتھا حق وإجابۃ الدعوہ، اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ پانچواں حق وتشمیت العاطس، کسی کو اگر چھینک آتی ہے اور چھینک آنے پر وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہنا، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق۔ اسلام ایک معتدل مذہب ہے۔ اسلام نے سب کے حقوق بتائے، استاد کے حقوق، شاگرد کے حقوق،
والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، تمام حقوق اسلام نے بتائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق، ان میں سے سب سے پہلا حق رد السلام، سلام کا لوٹانا، سلام کا جواب دینا۔ سلام شعائر اسلام میں سے ہے، انبیاء کرام کا شعار ہے، فرشتوں کا شعار ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے قاصد، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، تو قالوا سلاما، فرشتوں نے بھی سلام کیا، سلمنا سلامن۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں قال سلامن، انہیں سلام کیا۔ تو یہ فرشتوں کا بھی طریقہ ہے، انبیاء کرام کا بھی طریقہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کا شعار ہے۔ تو اس لیے مسلمان پہ پہلا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہے رد السلام، سلام کا لوٹانا، سلام کا جواب دینا۔ سلام کے جو مسنون الفاظ وہ یہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کر، اور وہ جو تجھے جواب دیں وہ جواب تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کے لفظ کا انہوں نے اضافہ کیا۔ سلام کی فضیلت بہت زیادہ احادیث میں وارد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام سے ابتدا کرنے والا، سلام کی پہل کرنے والا بریء من الکبر، وہ تکبر سے بری ہے، آزاد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے بہترین اعمال میں سے قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی کہ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ اسلام کے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، یہ کہ تو کھانا کھلائے بھوکوں کو، اور سلام کرے ہر شخص کو، عرفت او لم تعرف، خواہ تو اسے پہچانے یا نہ پہچانے، ہر کسی کو سلام کرنا، بلا تفریق سلام کرنا، سلام کو عام کرنا، اسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ اہل ذمہ جو ہیں دار الاسلام میں جو کفار رہتے ہیں، یہودی عیسائی، ان کے سلام کا بھی جواب دینا چاہیے، لیکن ان کو جواب میں صرف وعلیکم کہنا چاہیے، جواب دینا چاہیے۔ کوئی یہودی اگر سلام کرے، کوئی عیسائی اگر سلام کرے، جواب دینا چاہیے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ نہیں، بلکہ صرف وعلیکم کہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کا حکم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ
فحیوا بأحسن منها او ردوها، کہ جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو تم بھی دعا دو اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ، یا انہی الفاظ کو لوٹاؤ۔ مثلا کوئی کہے نا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ دعا ہے، تو جواب اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ دینا چاہیے، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، او ردوها، یا ان الفاظ کو لوٹاؤ جو اس نے ادا کیے ہیں۔ وہ اگر کہتا ہے السلام علیکم، اگر جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیں تب بھی کافی، لیکن جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اتنی ہی نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا السلام علیکم، پھر مجلس میں بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملیں۔ دوسرا شخص آیا، اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرنے کے بعد وہ مجلس میں بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں ملیں۔ تیسرا شخص آیا، اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ تو الفاظ جتنے زیادہ ہوں گے نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 3 خصلتوں کو، 3 صفات کو جمع کیا، اس نے ایمان کو جمع کر لیا، یعنی ایمان اس نے حاصل کر لیا۔ پہلی صفت نفس کو اس کا حق دینا، نفس کا حق ادا کرنا۔ اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے، مخلوق کا حق بھی ادا کرے، اور نفس کا حق یہ بھی ہے کہ گناہوں سے اس کو بچائے، کیونکہ گناہوں کے پاداش میں پھر اسے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو یہ نفس کے ساتھ خیرخواہی ہے، اور نفس کا حق ہے کہ اس کو گناہوں سے بچایا جائے۔ دوسری صفت تنگ دستی میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، غربت کی حالت میں بھی۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو، ہر آدمی کا یہ کام نہیں۔ صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کی گئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود تنگی کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ پہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ پہلے صحابہ ایک دوسرے کی جانی دشمن، خالق کائنات فرماتے ہیں کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت، محبت ڈال دی۔ تو دوسری خصلت تنگ دستی میں صدقہ کرنا۔ صدقے کے فضائل انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی بیان کروں گا۔ اور تیسری خصلت سلام کو عام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ روایات میں ہے سلام کو پھیلاؤ، تمہیں بڑائی نصیب ہوگی، عزت نصیب ہوگی۔ اور بعض روایات میں ہے سلام کو پھیلاؤ، تمہیں سلامتی نصیب ہوگی۔ تو مسلمان کا مسلمان پہ پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم
حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اپنے گھروں کے علاوہ اوروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک کہ ان کے ساتھ بات چیت نہ کر لو، اور جب تک ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، اس وقت تک کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی اگر کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو پہلے اس کے دروازے پہ کھڑا ہو کر بلند آواز سے سلام کرے، سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب کرے، اگر اجازت مل جائے اندر چلا جائے، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ ہوتا، 3 مرتبہ سلام کرے، 3 مرتبہ اجازت مانگے، اگر جواب سلام کا اجازت مل جائے تو اندر چلا جائے، اگر نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ اسی طرح اپنے گھر جاتے ہوئے بھی سلام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی جو بیماریاں تھیں، آہستہ آہستہ وہ بیماریاں تمہارے اندر بھی پھیل جائیں گی۔ بغض، حسد، بغض کے بارے میں فرمایا کہ وہ مونڈ دینے والی بیماری ہے، اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بل تحلق الدین، وہ دین کو مونڈنے والی، ختم کرنے والی بیماری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم کامل مومن نہیں بن جاؤ گے، اور اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ اور میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں کہ جس سے محبت پیدا ہو، محبت قائم رہے، وہ یہ ہے کہ سلام کو پھیلاؤ۔ تو سلام کرنے سے، سلام کا جواب دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پہ پہلا حق یہ ہے رد السلام، کہ اس کے سلام کا جواب۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ تو فرمایا رد السلام، سلام کا لوٹانا، سلام کا جواب دینا، یہ مسلمان کا مسلمان پہ پہلا حق۔ ہاں بعض مواقع ایسے ہیں علماء نے بیان کیے جہاں پہ سلام کرنا مکروہ ہے۔ مثلا کوئی کھانا کھا رہا ہے، کھانے میں مشغول ہے، تو اس کو سلام کرنا اس موقع پر مکروہ ہے۔ اور اس کے لیے جواب دینا بھی ضروری نہیں جو کھانے میں مشغول ہے۔ اسی طرح کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں مشغول ہے، تو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ مختلف مواقع فقہائے کرام نے بیان فرمائے۔ نماز پڑھنے والے کو سلام کرنا مکروہ۔ اسی طرح جو تلاوت میں مشغول ہے، مؤذن جب اذان دے رہا ہے، اقامت کہنے والا جب اقامت کہہ رہا ہو، کوئی ذکر میں مشغول ہو، کوئی دعا میں مشغول ہو، تو ان مواقع میں سلام کرنا مکروہ۔ کوئی کھانے میں مشغول ہے، کوئی غسل کر رہا ہے، کوئی گھر والوں کے ساتھ مشغول ہے، اسی طرح خطیب خطبہ دے رہا ہے، عیدین کا خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے، تو اس موقع پر سلام کرنا مکروہ ہے۔ لوگ خطبہ سن رہے ہیں تو لوگوں کو سلام کرنا یا خطیب کو سلام کرنا اس موقع پر مکروہ ہے۔ اسی طرح علماء لکھتے ہیں
کافر کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ کافر اگر سلام کرے جواب دینا چاہیے، جیسے میں پہلے بیان کر چکا، اور جواب دینا چاہیے صرف وعلیکم کے لفظ کے ساتھ، لیکن اپنی طرف سے سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ جو اسلام سے خارج ہیں، قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں وہ اگر سلام کریں تو جواب میں صرف وعلیکم کہنا چاہیے۔ اسی طرح نوجوان لڑکیوں کو، غیر محرم لڑکیوں کو سلام کہنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں بھی فتنے کا خدشہ ہے۔ اور اگر کوئی سلام کرتا ہے، کسی کی عادت ہوتی ہے بعض اوقات فون پہ، جب گھر والے فون اٹھاتے ہیں اگلا سلام کر لیتا ہے، تو نوجوان عورت کے لیے، غیر محرم عورت کے لیے زبان سے جواب دینا ٹھیک نہیں، دل میں جواب دے دے۔ اسی طرح کوئی غیر محرم عورت غیر محرم مرد کو اگر سلام کرتی ہے، سلام کرنا جائز نہیں، لیکن اس کے لیے بھی یہی ہے کہ دل میں جواب دے دے، زبان کے ساتھ جواب نہ دے۔ ہاں کوئی بوڑھی عورت ہے، وہاں پہ فتنے کا خدشہ نہیں، تو بوڑھی عورت کو اگر زبان کے ساتھ جواب دے دیا جائے، اتنی آواز کے ساتھ کہ وہ اچھی طرح سن لے، جائز ہے۔ اسی طرح فاسق فاجر آدمی جو فسق و فجور میں مشغول ہو، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مدرس جب درس دے رہا ہو، اس موقع پر بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ طالب علم جب فقہ کا تکرار کر رہے ہوں، مسائل کا، تو اس موقع پر بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ اور ان مواقع پر ان کے لیے جواب دینا واجب نہیں ہے۔ مثلا کوئی تلاوت میں مشغول ہے، دوسرا آ کے سلام کرتا ہے، تو اس کے لیے اشارہ کر دینا کافی ہے۔ ویسے سلام اور سلام کا جواب زبان سے دینا ضروری ہے۔ بعض لوگ سلام زبان سے نہیں کرتے، صرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ نصارہ کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی دور ہے اور اس کو سلام کا جواب سنائی نہیں دے گا، پھر ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے، لیکن زبان سے بھی الفاظ ادا کرے۔ بغیر زبان سے الفاظ ادا کیے ویسے اشارہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بعض مواقع ہیں کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ان مواقع پہ سلام کرنا، کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہے، یا کوئی مکشوف العورت ہے، اس کا ستر کھلا ہوا ہے، تو جب ایسے مواقع ہوں تو پھر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں، ان میں سے پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت فرمایا کہ وضو کامل طریقے سے کیا کر، وضو کی جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ان تمام کی رعایت رکھتے ہوئے، اس سے تمہاری عمر بڑھے گی، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، عمر میں برکت ہوگی۔ دوسری نصیحت کہ میری امت کے ہر فرد پہ سلام کیا کر،
اس سے تیری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، ویسے تو یہ ہے کہ جو سوار ہو وہ پیدل کو سلام کرے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ ہاں اگر ایک جماعت چل رہی ہے، جماعت میں سے اگر کوئی ایک آدمی بھی سلام کر لیتا ہے، سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پوری جماعت میں سے اگر ایک شخص بھی جواب دے دیتا ہے بس کافی ہے۔ بعض صحابہ سے تو یہ بھی منقول ہے کہ صرف سلام کا جواب دینے کے لیے بازار جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آتا تھا، وہ مجھے حکم دیتے تھے کہ میرے ساتھ بازار چلو، جب تاجروں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے، تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ بازار میں آپ کچھ خریدتے تو ہیں نہیں، پھر بازار جانے کا کیا فائدہ، یہاں بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا وہ بڑے پیٹ والے، میں بازار اس لیے جاتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کروں اور نیکیاں کماؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر فرد کو سلام کیا کر، اس سے تیری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور جب گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کیا کر، اس سے گھر میں خیر و برکت بڑھے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تھیں۔ اور فرمایا کہ چاشت کی نماز پڑھا کر، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والوں اور نیک بندوں کی نماز ہے۔ اور فرمایا چھوٹوں پر رحم کیا کر، بڑوں کی عزت کیا کر، پھر قیامت میں تو میرے ساتھ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو 5 نصیحتیں فرمائی تھی۔ ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 5، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت۔ ویسے اگر خط میں کوئی کسی کو سلام لکھتا ہے تو جب وہ خط پڑھے تو سلام کا جواب دینا اس پہ واجب ہے۔ اسی طرح کوئی اگر کسی اور کا سلام لے کے آتا ہے، غائبانہ سلام، اس کا بھی جواب دیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ جبریل تجھے سلام کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا وعلیک وعلیہ السلام۔ تو کوئی اگر کسی کا سلام پہنچائے تو پھر جواب میں اس کو بھی شامل کر لینا چاہیے، وعلیک وعلیہ السلام، تجھ پہ بھی سلام ہو اور اس پر بھی سلام۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے میرے والد نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا والد آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیک وعلی ابیک السلام، کہ تجھ پر اور تیرے والد پر سلام ہو۔ تو جو کسی کا سلام پہنچائے
اس کو بھی جواب میں شامل کر لینا چاہیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ملنے کے وقت کیا سر کو جھکائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ کیا اس کے ساتھ چمٹ کر اس کا بوسہ لے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ اس نے پھر پوچھا کیا اس کے ساتھ مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ معانقہ کرنا، گلے ملنا جائز نہیں، لیکن دوسری روایات سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے سفر سے تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے اوپر والے حصے پہ چادر تھی، وہ چادر آپ نے سنبھالی بھی نہیں، جلدی میں نکلے، چادر گھسیٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضرت زید بن حارث کو گلے لگایا اور اس کا بوسہ لیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، معانقہ ثابت ہے، لیکن اس روایت سے اس کی نفی ہو رہی ہے۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مصافحہ کرے، معانقہ نہ کرے۔ معانقہ علماء نے لکھا ہے کہ ان مواقع پہ ثابت ہے جب صحابہ کرام سفر سے آتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں، ان میں سے پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا، اور دوسرا حق وعیادۃ المریض۔ انشاءاللہ العزیز الغالب الکریم زندگی رہی تو پھر اس کی تفصیل، اس کے احکام اگلے جمعے بیان کروں گا۔ وما علینا۔